بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مقابل میں میرے اور عامر متین صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہیں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کو۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حالت کچھ ایسی ہے کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹک گیا۔ دوبارہ گنتی کا جو عمل ہے اس سے ان کی جو جیت ہے وہ ہار کے اندر تبدیل ہو رہی ہے۔ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، اس پہ بھی پشاور ہائی کورٹ نے ایک بہت بڑا جھٹکا لگا دیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے جو امیدوار ہیں وہ زیرو قرار ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دوبارہ گنتی سے پھر سے جو جانبدار رویے ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیا آپشنز ہیں سوائے احتجاج کے؟ اس کے اوپر عامر صاحب کا تجزیہ ہم شامل کریں گے۔ دوسری طرف پاکستان کے اندر بار بار ہمیں سننے میں بھی آتا ہے اور نئی گورنمنٹ کے آتے ہی سادگی کی مہم کے بارے میں بھی بڑی زور و شور سے بیان کیا گیا، کمیٹی بھی بنائی گئی۔ ایک طرف تو سادگی کی مہم ہے، دوسری طرف پنجاب حکومت کے اپنے اللے تللے جا رہی ہیں۔ گاڑی کی پوشش ہو یا پھر اس کے تمام معاملات ہوں یا پھر ٹائر کی تبدیلی ہو، ان تمام چیزوں کی خواہش ہے جو مریم بی بی کے دل میں اٹھی ہے۔ یہ قومی خزانے کو کتنا مہنگا پڑے گا، کتنا بوجھ پڑے گا، اس کے اوپر ہم عامر صاحب سے بات کریں گے۔ عامر صاحب، یہ للے تللے تو ہوتے رہیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ جھٹکا بہت بڑا ہے پشاور ہائی کورٹ سے جو ملا ہے، ایکسپیکٹڈ نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف کو۔ میں اس پہ پشاور ہائی کورٹ کا جو جھٹکا ہے نا، یہ چونکہ اتنے زیادہ جھٹکے پڑ گئے ہیں اور روز یہ جھٹکے پڑ رہے ہیں کہ اس سٹوری کے اندر نا اب جان ہی نہیں رہ گئی، اس کے اندر کوئی نیوز ویلیو نہیں رہ گئی۔ یہ پچھلے سلسلہ جو ہے پچھلے سال ڈیڑھ سے چل رہا ہے اور تواتر کے ساتھ عدالتوں سے اور الیکشن کمیشن سے اس طرح کئی فیصلے آ رہے ہیں اور اس پہ فی الحال بات بالکل پھر بھی بنتی ہے کہ جھٹکا تو ہے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے اور یہ کیا فیصلہ آیا ہے، تو بات کرتی ہے۔ مگر میں تھوڑا سا نا پہلے وہ ہماری جو کئی سٹوریاں ہیں جو بڑی اہم ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں، میں آج چاہ رہا ہوں کہ وہ پہلے کوئکلی کر لیے جائے۔ مجھے آج جو ہے نا ایک کہنے کا وہ میں نے دیکھا کسی نے سٹوری ہائیڈ لائٹ نہیں کی، وہ مگر میرے لیے بڑی اہم ہے۔ وہ حسین نواز نے آج ایک بیان دیا ہے کہ جناب وہ پاکستانی شہری ہیں۔ مجھے بات ہے کیا نیشنلٹی کیا ہے، کیا وہ بتائیں آپ۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ہی یہ حسین نواز کے سٹیٹمنٹ کے الحمدللہ میری جائیداد ہے اور مریم بی بی کی وہ بڑی مشہور ہوئی المشہور کہ جی میری لندن میں چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہوئے، یہ اس کی ہی کڑی ہے کہ تھرو آؤٹ یہ بتایا جاتا رہا، جس طرح مریم بی بی نے کہا کہ وہ میرے بھائیوں کا پاکستان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ان کی شہریت ہی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی یہاں مقدمات ہوتے رہے پینما سے لے کے اس کے اندر تھرو آؤٹ یہ کہتا رہا کہ آپ کی عدالتوں کی پاکستان کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ ایک ان کا بیٹا لندن میں ہے، دوسرا سعودی عربیہ میں، تھرو آؤٹ یہ بتایا جا رہا تھا۔ تو اب سڈنلی جو ہے نا وہ آگے ہیں، ایک تو ظاہر ہے اب آئے بھی ایسے موقع پہ ہیں کہ چچا ان کے اب پرائم منسٹر ہیں، ہمشیرہ ان کی چیف منسٹر ہے پنجاب کی، تو اس کے بعد ایک دم شہریت۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں پاکستان کی شہریت ایک دم سے امپورٹنٹ ہوگی اور اس پہ بھی وہ ہمیں بلیم کر رہے ہیں کہ میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے۔ تو وہ ہمارے جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہماری یادداشت خراب ہے، تو وہ میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ ذرا وہ نکالیے گا، تو وہ یہ مریم بی بی کا نکلا اور بے تحاشا ہے۔ پتہ نہیں اب کیا یہ خاندان کے اندر جو شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ابھی ہاتھ ہی کر دیا ہے نا، وہ جو اب یہ مذاق بن گیا کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ان کی تصویر اتار کے آٹے کے تھیلے پہ لگا دی ہے، وہ اس کے بعد شاید اب پورا خاندان لانچ کیا جائے گا۔ مریم بی بی کے بعد حسین نواز بھی اب پاکستانی شہری بن گئے ہیں، اگر وہ تو نیکسٹ وہ جناب کینڈیڈیٹ ہیں، وہ پاکستان کی سیاست کے اندر وہ بھی پھر موروثیت پوری کرنی چاہیے نا۔ ادھر سے بھی اگر شہباز شریف صاحب ہے تو یہاں سے بھی وہاں سے دیکھیں نا بلاول کے ساتھ کمک، وہاں سے آصفہ بھی لانچ ہو گئی ہیں، سو مور دا میریئر۔ تو اس کو اب پتہ نہیں یہ ایک آف دا کف ویسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا یا اس کے پیچھے کوئی اسرار ہے، تو میں ایک تو یہ دیکھنا چاہوں گا۔ اچھا، دوسری بات ہے مریم بی بی کے حوالے سے عامر صاحب، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹائر پتہ نہیں پھٹ گیا یا کیا مسئلہ ہوا ہے، مجھے یہ نہیں پتا، وہ آپ بتائیں گے۔ نہیں وہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ان کا یہ ویڈیوز چل رہی ہیں بڑی زیادہ کہ مریم بی بی نے
وہ ہیلی کاپٹر کا ایک شاٹ چل رہا ہے کہ مریم بی بی اتر رہی ہیں، پھر ساتھ میں ان کی، کیونکہ یہ ایشو ہی بنا دیا گیا ہے کہ جی یہ میرا خیال یہ بڑی غیر موضوع بات ہے کہ جی یہ سہیلیوں کی حکومت ہے، تو ظاہر ہے ان کی مریم اورنگزیب تھرو آؤٹ ان کے ساتھ رہی ہوئی ہیں، اور عظمہ بخاری بھی اب ہیں، گو کہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ کو ضرور فارغ کر دیا گیا ہے، مگر وہ اگر جا رہی ہیں تو اس کو مذاق نہیں ہونا چاہیے، مگر وہ ٹھیک ہے وہ امیجز گئے، اس کے بعد پھر ان کی یہ پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ شاید سٹوری پتہ نہیں کتنی صداقت ہے، مطلب ابھی ڈان اخبار میں آ بھی گئی کہ جناب یہ ٹائر، سرکاری گاڑی کے ٹائر بدلنے کے لیے 2,73,00,000 کا خرچہ، اب 2,73,00,000 کے ٹائر ہی ہیں، 48,200 روپے پورا میں آپ کو وہ آگے، مگر یہ عظمہ بخاری کا اس پہ بیان آ گیا ہے، انہوں نے کہا جی نہیں یہ جو ہے نا یہ سفر میں ایک بار ٹائر پھٹ بھی چکا ہے اور مریم بی بی نہیں باندھ رہی تھی، تو یہ ٹائر کی تبدیلی کے لیے مریم نواز کو کوائل کرنا پڑا، اور ہیلی کاپٹر پہ بھی انہوں نے کہا جی ایک دن کے لیے استعمال کیا ہے صرف، اور یہ بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہے۔ وہ پوائنٹ میں سمجھتا ہوں جو سنجیدہ بات یہ ہے کہ وہاں پہ پنجاب کے اندر بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں جو کہ دیکھیں گی کہ خرچہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، خرچے کو کنٹرول کرنے کے لیے، مانیٹرنگ کے لیے، یہاں وفاق کے اندر بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو بتائے گی کہ ایکسپینس کیسے کم کیا جائے گا، تو یہ کر رہا ہے اگر یہ کام تو بالکل بہت اچھی بات ہے کہ نظر آنا چاہیے کہ ہمیں غریب ملک ہے اور مشکل میں، اور ہمارے حکمران اس چیز کا احساس کر رہے ہیں، اور تنخواہ نہیں انہوں نے لینے کا اعلان کیا، آپٹکس نہ دیں، اگر یہ ہیلی کاپٹر پہ بڑی مجبوری برتی ہے تو اس کو فلیش کر کے جب ویڈیو بنا کے آصف صاحب کی بھی، وہ زرداری صاحب کی بھی وہ آتی ہیں کہ آگے پھر ریڈ کارپیٹ جہاز سے لے کے 10 فٹ پہ جانا ہے گاڑی تو وہ فوراً کارپیٹ پہ جانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ ایک تو اس کی نا فلیش نہ کریں، دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایکسپینس کرنے ہیں، کم کرنے ہیں، تو یہ بڑے کاسمیٹک قسم کا یہ شدہ بازی نہیں ہونی چاہیے، یہ 2 آنے 4 آنے کا ایکسپینس نہیں ہے کہ جی آپ جی کل مرغا منگوایا تھا تو آج ہم نے دیکھنا دہی بڑے منگوا لیے ہیں، یہ مذاق نہ ہمارے ساتھ کریں، کیونکہ وہ میں مفتیٰ اسماعیل صاحب کو سن رہا تھا، وہ صحیح فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا جناب ٹوٹل جو ہے نا پاکستان کا خسارہ جو ہے، بجٹ کا خسارہ وہ 8,000 ارب کا ہے، اور پوری کاسٹ آف گورنمنٹ جو ہے، پوری گورنمنٹ اگر بند بھی کر دی جائے تو اس کا 7,000 جو ہے ارب روپے ہے، تو پھر بھی 1,000 ارب روپیہ ساری گورنمنٹ بھی بند کر دی جائے نا، کہیں گھر چلے جاؤ تو 1,000 روپے کی پھر بھی کمی ہے، تو یہ اس سے نہیں مسئلہ حل ہوگا۔ ہاں اگر آپ نے خرچے کم کرنے ہیں تو آپ کی 40 ڈویژنیں جو آپ نے بنائی ہوئی ہیں یا گورنمنٹ سائز آف دا گورنمنٹ کو جو ہے وہ غیر ضروری، اس میں ٹھیک ہے آپ نے چھوٹی سی کیبنٹ ذرا چھوٹی کر دی ہے، ان کو ڈیزالو کریں، ان کو ختم کریں، 40 ڈویژنوں میں سے کو ختم کر دیں، یہ ایک بڑا خرچہ ہے، یہ بالکل پرائیویٹائزیشن کے اندر جو 600 کے قریب جو ارب روپے کا لاس سالانہ کرتے ہیں اس کو آپ کا ٹیل کریں۔ ابھی واپس گاڑی پہ آ جائیں، میری بات سنیں، میرا نالج کم ہے، مجھے ذرا بتائیں کون سی ایسی گاڑی ہے جس کے ٹائر، اس کے پوشش اور اس کے جو میٹس ہیں وہ کروڑوں روپے میں مینیج ہوتے ہیں؟ میرا نالج نہیں ہے اتنا، پلیز رہنمائی کریں۔ یہ آپ کا بالکل صحیح سوال ہے کہ آپ دیکھیں جس گاڑی کے ٹائر پہ یہ 2.5-3 کروڑ روپیہ خرچ ہو رہا ہے، پوشش پہ خرچ ہو رہا ہے، تو وہ گاڑی کتنی مہنگی ہوگی اگر آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو وہ جنیجو صاحب کے دور میں ہوا تھا، انہوں نے کہا جی ہم تمام جرنیلوں کو اور سول ملٹری بیوروکریٹس کو انہوں نے سوزوکیوں میں بٹھا دیا تھا کہ جناب یہ جو 18ویں گریڈ کا ہے وہ 800 سی سی میں جائے گا، 19ویں گریڈ کا جو ہے نا وہ 20ویں آلٹو پہ جو ہے نا سیکٹری بٹھا دیے تھے انہوں نے، سوزوکیوں میں بڑا ایشو زمانے میں بنا تھا، تو پھر یہ پورے فلیٹس آف کارز، یہ جو سب پوری گورنمنٹ کا یہ نقشہ بدل دیں کہ جناب یہ تمام گاڑیاں آکشن کر دیں، اور ویسے ہی پہلے ہی یہ پالیسی بن چکی ہوئی ہے کہ ان سے گاڑیاں لے کے ان کو خرچہ دی، اب یہ خرچہ بھی لیتے ہیں، مہینے کا الاؤنس بھی لیتے ہیں اور گاڑیوں میں سرکاری چلاتے ہیں، تو یہ اس کو اصلاح کریں، اوور آل بڑا فیصلہ کریں، اس سے یہ ایکسپینس ختم ہوگا۔ بڑے فیصلے سے یاد آیا، بڑا زبردست کام ایک اور بھی ہو رہا ہے، بڑا فیصلہ ہے کہ آئی ٹی زونز جو ہیں ان کے اوپر عملی طور پہ کام شروع ہو گیا ہے، اس پہ تو اپریشیٹ کریں۔ میں ساروں پہ ان ساری خبروں میں جو آپ ذکر کری نا ان کے اندر آئرنی ہے، اس کے اندر ایک تکلیف دہ بات یہ ہے کہ چلے بہت اچھی بات ہے، پوری دنیا جو ہے انڈیا
چائنا کی ریس اور امریکہ کی ریس اس وقت جو ہے نا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ جی 4th انڈسٹریل ریولوشن آ رہا ہے کہ جی ڈیجیٹل سے بھی آگے کوانٹم جو ہے کمپیوٹرز کی طرف بیچ چل گئی ہے. تو ہم بھی بڑی اچھی بات ہے, بتایا گیا کہ 100 ارب روپیہ لاہور کے اندر انوویشن سٹی بن رہی ہے. ویری گڈ جی, بہت اچھی بات ہے, تالیاں بجا دیتے ہیں. مگر بات یہ, ایک طرف آپ نے جو ہے ٹویٹر بند کیا ہوا ہے جسے اب ایکس کہا جاتا ہے, اور ایف بی بند ہے, تمام سوشل میڈیا کے اوپر قدغنے لگا رہے ہیں, اور ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی کے فروغ کے لیے جو ہے آپ 100 ارب روپے کا ایک شہر بنا رہے ہیں. تو یہ کوئی تھوڑی سی آپس میں بیلنس کرنا چاہیے. یہ صرف جو ایک پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے آپ جو سوشل میڈیا ضرور بند کیا گیا ہے, مگر اس سے جو بزنس کا نقصان ہو رہا ہے, ای کامرس آپ کی افیکٹ ہو رہی ہے, باقی چیزیں آن لائن بزنس اور کامرس ٹریڈ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. تو وہ میرا خیال ہے وہ ملین سے کراس کر کے بلینز تک چلا جائے گا ڈالرز میں اس کا نقصان جو ہے, اس کی طرف نہیں. تو ایک پالیسی بنا لیں, پھر اس پہ رک جائیں. ویسے آپ ایکس کی بندش کی بات کر رہے ہیں عامر صاحب, طارق صاحب نے کہا ہم نے کوئی ایسی بندش نہیں کی. میں ہمارے ساتھ اس وقت محمد زبیر صاحب سینئر سیاستدان موجود ہے. بہت شکریہ زبیر صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی میں زبیر صاحب کا خاص طور پہ مداح ہوں کہ یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو کہ ہر دور میں انہوں نے حق سچ کی بات کی اور اس کی سزا بھی بھگت رہے ہیں, کہ ابھی بھی یہ بڑے ماڈسٹلی بات کرتے ہیں, مگر یہ فارغ ہو چکے بھی ہیں. یہ اٹ ٹک سم ٹائم فار دی ادرز, مفتاح اسماعیل, شاہد خاقان عباسی, اور اس لسٹ کے اندر جو ہے نا اور بھی ایک دو نام آ جاتے ہیں, دانیال چودھری بھی کو بھی ڈال لیں, کہ جس نے کوئی تنقید کی, چاہے وہ پازیٹیو بھی کی گئی, وہ یہ اتفاق نہیں ہے کہ وہ سارے ہی فارغ ہو گئے ہیں. تو میں میں پہلے تو یہ چاہوں گا اوور آل کہ زبیر یہ بتائیں کہ یہ کیا آپ کو جو بالکل اتنی آپ کی کاوش رہی ہے, آپ اتنا لڑتے رہے ہیں, سفر بھی کیا ہے, تو یہ ابھی کیا ہوا کیا ہے؟ میرا خیال ہے ایک تو ظاہر سی بات ہے, شاہد خاقان نے جس طرح سے کہا نا کہ ایکچولی میری نظر میں, ہم سب کی نظر میں, پی ایم ایل این پولیٹکس کر رہی تھی کسی پرنسپل کی بنیاد پر, اور وہ میں وضاحت بھی کر دیتا ہوں. لیکن جب آپ پولیٹکس پیور پاور کے لیے کر رہے ہو تو وہ بہت ہی ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے, اس کو اپنے آپ کو انٹرنلی سیٹسفائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے جب پی ایم ایل این جوائن کی تھی تو اس جو پاکستان کے کور ایشوز ہیں اس کو بیسکلی مد نظر رکھتے ہوئے ظاہر ہے تین ہی پولیٹیکل پارٹیز میجر ہیں, اب بھی اس وقت بھی تھیں, پی ٹی آئی, پی 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 اور پی ایم ایل این. سو پاکستان کے حوالے سے جو کور ایشوز عامر, جس طرح سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے, سولین سپریمیسی کے حوالے سے, جو اکنامک پالیسیز کے حوالے سے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کی سوچ کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے ان ٹرمز آف اکنامک پالیسیز. اس کے ساتھ ساتھ فارن پالیسی, خاص طور پر خطے میں کون سی پارٹی کا کس قسم کا سٹانس ہے انڈیا کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے, ریجنل ٹریڈ کے حوالے سے. تو یہ بڑے کور ایشوز ہوتے ہیں. تو میں نے اس لیے نہیں جوائن کیا تھا کہ جسٹ لائک دیٹ کہ پی ایم ایل این بڑی اچھی لگ رہی ہے. سو یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں, اور ہر ایک کو اپنا رائٹ ہوتا ہے. دیٹ از وائی دیر از ملٹی پارٹی سسٹم, جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور اس کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد جو مجھے موقع ملا, اور ظاہر ہے بہت زیادہ مجھے موقع بھی دیا گیا, میرا کوئی ظاہر ہے کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تو ایسا تھا نہیں کہ مجھے وہ ایک دم سے اٹھا کے کہیں, نہ میرے پاس کانسٹیٹیوئنسی نہ پیسہ ایسا تھا. لیکن ظاہر ہے میاں نواز شریف نے مجھے موقع دیا, مریم نواز نے موقع دیا, اور میں ود ان 9 months آفٹر جوائننگ دا پارٹی میں کابینہ میں بیٹھا تھا, اور اس کے بعد پہلے بورڈ آف انویسٹمنٹ میں, پھر پرائیویٹائزیشن منسٹر, پھر گورنر بنایا گیا. لیکن آئی ریپیڈ آلسو ان ٹرمز آف دا فیکٹ کہ جی جب ہم سمجھے تھے کہ جس طرح دھرنا ہوا اس وقت فرسٹ ٹائم ایک ایسا موقع ملا کہ اپنا پولیٹیکل پوزیشن لینے کا, جب عمران خان اور پی ٹی آئی آ کے بیٹھ گئے تھے تو اس کا مؤثر جواب بھی دینا تھا. دیٹ از وین دی میڈیا سیل, دا فیمس اور انفیمس میڈیا سیل. میں مجھے یہ کہنے دیں کہ آپ نے جو ترجمان جتنے بھی نون لیگ کے تھے اس میں سے آپ بس ایک دو نام جو آتے ہیں اس کے اندر پرومیننٹ نام, اس کے اندر آپ شامل تھے, اور بڑی آپ نے عزت کمائی. اور خاص طور پہ جو ووٹ کے عزت 2 ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بھی مسلم لیگ کی تاریخ کے اندر وہ سب سے ہائی پوائنٹ وہی تھا.
مگر ابھی یہ جو اس وقت پچھلے سال 2 سال میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جو معاملات ہیں، اور یہ جو ابھی خاص طور پہ فارم 45 47 جو ہے، تو ہم سب چاہ رہے ہیں کہ ملک کی بہتری ہو، اور یہ بھی کلیئر ہے کہ جناب اگر آپ نے کوئی ملک کی بہتری کرنی ہے اکانومی کے حوالے سے تو آپ کو بڑے ڈراسٹک ریفارمز چاہیے، اور ڈراسٹک ریفارمز کے لیے آپ کو ایک سٹیبلٹی پولیٹیکل چاہیے۔ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس میں نظر آتا ہے کہ آپ کوئی وے فارورڈ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان اس وقت شدید معیشت کے بحران میں ہے، اور پاکستان کو وہ ریفارمز کرنے جو میرا خیال ہے آج تک پاکستان میں کسی بھی حکومت نے اتنے مشکل فیصلے نہیں کیے تھے جو اب کرنے کی ضرورت ہے۔ بیکاز اس وقت تو عامر یہ ہے کہ ریفارمز اور پیرش، مطلب آپ کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے، دونوں ایکسٹریم پوزیشن ہے کہ اگر آپ نے ریفارمز نہیں کی، لیکن ریفارمز کرنے کے لیے کریڈیبلٹی ہونی چاہیے اور حکومت کے پاس مینڈیٹ ہونا چاہیے۔ ایک تو 2 سال عامر مجھے کہنے دیں کہ 2 سال ہم نے ضائع کر دیا، ہم نے سے میرا مطلب ہے پی ایم ایل این نے۔ اگر 2 سال پہلے یہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے 16 مہینے کی حکومت نائدر ہیئر نور دیئر، پھر 6-7 مہینے کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ، سو بھی پاکستان کے 2 سال ضائع ہوئے ہیں، کیونکہ یہی 2 سال 5 سال کے ٹینیور کا پہلے 2 سال ہوتے تو بڑا مختلف ہوتا، مشکل فیصلے ہو چکے ہوتے، ابھی ہم وہ آسانی کی طرف جا رہے ہوتے، لیکن اب ہم ایک نیا سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ود اے گورنمنٹ وچ ڈز ناٹ میری نظر میں ہیز دا مینڈیٹ۔ اور اگر مینڈیٹ نہیں ہوگا، یہ فنڈامنٹل بنیاد ہوتی ہے ایک جمہوریت کی، ورنہ تو آپ ایک 1 پارٹی سسٹم لگا دیں یا ملٹری حکومت آ جائے، لیکن اگر آپ نام کی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ نے وہ فیصلے کر رہے ہیں، ادھر مینڈیٹ نہیں ہے، ایک سوالیہ نشان ہے جو فارم 45 فارم 47 کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، اور اتنے لارج سکیل پر irregularities ہوئی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ جب تک اس کا مداوع نہیں ہوگا، جب تک یہ طے نہیں ہوگا کہ اصل ونرز کون سے تھے، تو اس طرح سے حکومتیں تو نہیں چل سکتی، اور پھر اس میں اس کریڈیبلٹی گیپ میں رہ کے آپ کس طرح سے وہ سخت فیصلے کریں گے۔ پہلے ہی آپ کی پولیٹیکل پوزیشن اتنی ویک ہے، اور سخت فیصلوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل کیپٹل لوز کرنا، آپ ٹیکسز اور لگائیں گے، آپ قیمتیں بڑھائیں گے مختلف اشیاء کی، آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے، ان کی سخت ترین شرائط ہوں گی، تو وہ جب آپ پورا کرنے کے لیے آپ کے پیچھے عوام کی سپورٹ تو ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ کے پاس عوام کی سپورٹ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے وہ مشکل فیصلے کریں گے؟ جس سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ آپ نے بڑا زور پرائیویٹائزیشن کے اندر آپ نے بڑا ایفرٹ کیا۔ ہم بھی سب چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو لاس گیونگ جو ہمارے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں وہ یار ان سے جان چھڑائیں، اس کے بعد اور بے تحاشا انتظامیہ کے عدلیہ کے یہ ساری چیزیں درستگی اس کی جائے، مگر اس وقت ایسے ماحول میں جب کیا جائے گا تو وہ پھر مشکل ہو جائے گا اس کو امپلیمنٹ کرنا۔ اچھے دور میں جب اس کے مقابلے میں بہتر سٹیبلٹی کی اس وقت نہیں ہو سکا، تو ایسے ماحول میں ان کو نہیں نظر آ رہا کہ یہ تلے میں ہیں کہ بجائے اس کے ابھی بھی کچھ سگنلز نہیں آ رہے۔ ہمارا خیال تھا کہ اس مینڈیٹ کے آنے کے بعد شاید کوئی تفہیم کی طرف جائیں، شاید کوئی ریکنسیلیٹری ایٹیٹیوڈ ہو، یہ تو آگے سے مور اوور چل رہا ہے، وہ بالکل ہی کہ تن کے رکھو والی سلسلے، تو ان کو نہیں سمجھ آ رہی، آپ کو مجھے ہر ایک کو نظر آ رہا ہے۔ عامر، ایک تو میں دیکھیں اپنے حوالے سے میں بالکل کلیئر ہوں، اور وہ آپ نے بہت سی چیزوں کے علاوہ ایک جو چیز جس میں ڈفرنس آف اوپینین شدید رہا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، کہ جب یہ آپ کو پتہ ہے کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، اس کریک ڈاؤن کی کچھ تو وجوہات تھیں، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی رول آف لا ہونا چاہیے، اگر کوئی کیسز ہیں تو وہ کیسز سامنے لے کے آئیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ایکسیپٹ کر سکتا کہ جی خاص طور پر خواتین کے حوالے سے یا دوسرے مرد بھی ہیں جس طرح پرویز الہی وغیرہ ہیں، 10 دفعہ بیل ہو جائے، وہ جیل سے باہر ہیں، آپ دوبارہ اندر بند کریں، صنم جاوید ہیں اور عالیہ حمزہ ہیں، اور میں نام شاید اور بھی بھول رہا ہوں گا، مسز یاسمین راشد ہیں، یہ سارے وہ کیسز ہیں جو کہ بنیاد ہوتی ہے، ایک رول آف لا ہی نہیں ہوگا اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو کہ ابھی الیکشن میں باوجود تمام مشکل حالات کے وہ سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ابھر کے آئی ہے،
اس کو اگر آپ ایک سائڈ پر رکھ کے کسی سمندر میں پھینک کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ملک کو آگے لے کے جائیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور میں اس بنیاد پر یہ کہتا ہوں کہ مجھے جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بھی سنا ہوگا ہر روز بحث ہو رہی ہوتی ہے, پی ایم ایل این کے موقف یہ ہوتا ہے 2018 میں کیا ہوا تھا. بھائی 2018 میں جب اگر غلط ہوا تھا تو اس کو غلط کہا تھا نا. 2024 میں اگر غلط ہوا تو اس کو غلط ہی کہنا چاہیے. 2018 میں اس لیے غلط نہیں کہا تھا کہ جی اگر ہم اس کو کسی طرح سے غلط ثابت کر دیں تو ہماری باری آ جائے گی. وہ غلط تھا, اس کو غلط ہی کہنا چاہیے تھا. اگر انہوں نے رانا ثناء اللہ کو یا شاہد خاقان عباسی کو یا دوسرے لوگوں کو اندر بند کیا تھا اور غلط کیسز بنائے تھے سعد رفیق یا دوسرے لوگوں پر, تو اس وقت اگر محمد زبیر نے سب سے آگے بڑھ کے اس کو غلط کہا تھا تو آج اگر کسی پی ٹی آئی والے کے ساتھ ہو رہے تو اس کو بھی تو غلطی کہنا چاہیے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جسٹ بیکاز ہمارے باری آ گئی ہے, ہماری حکومت آ گئی ہے تو اب ہمارے ہر اس چیز کو ہم جائز قرار دیں جو کل تک ہم اس کو ناجائز قرار دے رہے تھے. اگر الیکشن میں 2018 میں خرابیاں تھیں جو کہ تھیں, آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا, تو اس دفعہ فیبری 8 کو بھی رات کو اس سے بھی اس کی ڈگری بھی میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو دا پاسٹ. آئی مین آئی ہیو بین involved in 2018. ہم نے کلوز رینج دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے مشکلات جھیلی تھی یا اس کے بعد جو کہ انٹیمیڈیشن یا تھریٹس یا جو بھی تھی. لیکن having suffered آپ یہ تو بہت ہی عجیب سیاست ہو جائے کہ پھر آپ بالکل سب کچھ بھلا کے اور وہ ٹارگٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور مزے لینا شروع کرتے ہیں اس چیز کا کہ جی آپ کی پولیٹیکل رائیول کو آپ پولیٹیکل اینیمی ٹریٹ کرنا شروع کر دیں. تو آئی تھنک پاکستان ہیز ٹو کم آؤٹ آف دس. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نیڈس اے ہیلنگ پروسیس, اور اس کا ابتدا یا تو پارلیمنٹری کمیٹی بنا لیں یا جوڈیشل کمیٹی بنا لیں وہ جو مئی 9 کے حوالے سے, اور ایک اور کمیٹی بنا لیں جو کہ فیبری 8 کے الیکشنز کی انویسٹیگیشن اس طرح سے کر سکے جو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. میں تو اس کو کہتا ہوں اٹس اے میتھمیٹیکل پرابلم کہ فارم 45 کا ٹوٹل آپ نے صحیح کرنا ہے, صحیح والے فارم 45 کا, اور اس کے حساب سے میچ کرنا ہے فارم 47. اب اگر پوری دنیا کی نظر پہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کہیں کہ یار یہ آپ اتنا سمپل سا کام کیوں نہیں کر سکتے کہ آپ نے 300 پولنگ سٹیشنز یا 310 یا 320 پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں ایک نیشنل اسمبلی کے حلقے میں, اگر اس میں صحیح فارم 45 اگر آپ لے کے اس کا ٹوٹل کر کے فارم 47 اس کے حساب سے ایشو کرتے ہیں. اور واٹ از رانگ ان لوزنگ این الیکشن؟ مطلب ساری دنیا میں الیکشنز ہوتے ہیں, ایک پارٹی جیتتی ہے ایک ہارتی ہے. اٹ از لائک کرکٹ میچ سامنے دیکھیں. in losing an election for some people everything is wrong if they lose it. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ you were the face of Noon League and you represented very well, I must say. مگر کیا آپ سے ایک دم جو ہے آپ کو بالکل ہی سائڈ لائن کر دیا جو گیا؟ میں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ کو جو بریک تھرو آپ نے کروایا تھا ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور جنرل باجوہ کی میں سن رہا تھا کہ جو میٹنگ ہوئی تھی وہ مریم نواز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب کے کہنے پر آپ نے کی تھی, وہی بعد میں آپ کے خلاف وہ بنا دیا گیا ایشو بنا کے بالکل. تو واٹ وینٹ رانگ؟ اب یہ تو ظاہر سی بات ہے وہی بتائیں گے کہ واٹ وینٹ رانگ. میں ایک پارٹی کے ڈسپلن کو فالو کر رہا تھا اور باوجود اس کے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وائی کچھ انسان سوچتا تو ہے نا کہ کیوں یہ چینج آف تھنکنگ آئی؟ اس کا سوچتا جی اس کا جو میرے نظر میں جو اور میں سمجھتا ہوں وہ سچ ہے کہ آپ کو پتہ ہے عامر کہ اس وقت پی ایم ایل این میں 2 بیانیے تھے اور بالکل 2 مختلف بیانیے تھے. ایک مفاہمتی بیانیہ تھا which was led by شہباز شریف صاحب, اور ایک مزاحمتی بیانیہ تھا which was led by نواز شریف صاحب, اور یہاں اس کی جو ترجمانی مریم نواز کر رہی تھیں. اب ہم اس مزاحمتی گروپ میں شامل تھا اور اس میں ظاہر سی بات ہے ود ان دا پارٹی ایک بہت شدید ڈفرینسز تھے. اب ظاہر سی بات ہے ہم اس چیز کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش تو میں نے بہت کی تھی شہباز صاحب کو بھی کہ جی یہ جو مزاحمتی بیانیہ ہے یہ کوئی میں اپنے سے نہیں لے کے چل رہا, یہ ظاہر سی بات ہے جو بھی ووٹ کی عزت دو کا وہ بیانیہ بنایا گیا تھا اس کے اوپر اتنا زیادہ زور لگایا گیا تھا, تو یہ تو ان کا اپنا تھا. وہ ان کا اپنا تھا, لیکن آپ نے اگر اس کا اینڈ دیکھے نا تو اسی سے آپ کو سب سمجھ آ جائے گا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جا رہے تھے
تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے 6 مہینے 8 مہینے تک پہلے تک جو بھی پی ایم ایل این کا لیڈر تھا، چاہے وہ شاہد خاقان عباسی تھے، مریم نواز تھیں، احسن اقبال تھے، اور بہت سب لیڈرز تھے، اور میں خود بھی، ہم یہ کہتے تھے کہ یہاں ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. یہ دس از پبلکلی سب ریپیٹڈلی کہتے تھے. 2 مہینے پہلے تک ووٹ آف نو کانفیڈنس سے یہی پوزیشن تھی، 3 مہینے پہلے تک یہی پوزیشن تھی. تو پھر ایک دم سے کیا ہوا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سکسیسفل ہو گیا. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مطلب کیا تھا کہ آپ سویلین بالادستی کی جنگ لڑ رہے تھے، اور آپ نے اس کے لیے سیکریفائز کیا کہ جی ہم نے عوام کے ووٹوں کی بنیاد پر ہم نے حکومت میں آنا ہے. ہم اسٹیبلشمنٹ کے سہارے حکومت میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کا پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو پرائز پے کرنی پڑتی ہے، آپ خود فیصلہ سازی نہیں کر سکتے. لیکن آخر میں آ کے آپ نے پھر وہی کر دیا. تو پھر وہی سے تو بہت سے لوگوں کا ڈسٹنس ہونا شروع ہو گیا. ابھی کیا اس کا پرائز پہ کر رہے ہیں؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ بڑے مزے لے رہے ہیں، ہیلی کاپٹروں کی سیر ہو رہی ہے، پروٹوکول ہو رہا ہے، آگے پیچھے لش بش ٹور سب کچھ چل رہا ہے. اب دیکھیں اس میں وہ میں ہیلی کاپٹر پہ تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کتنی اس میں سچائی ہے کیا نہیں. میں کسی پرٹیکولر ہیلی کاپٹر کی جنرلی میں بات کر رہا ہوں، یو نو پرکس دیٹ کم ود دی گورنمنٹ. جی دیکھیں عامر، میں 5 سال حکومت میں رہا ہوں اور اچھی پوزیشن میں رہا ہوں. مزہ تو بہت آتا ہے حکومت میں. وہ جو آپ نے کہا نا پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہوتے ہیں، آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، جھنڈے والی گاڑی ہوتی ہے، اور ہیلی کاپٹر بھی ہوتے ہیں، سب کی سیریں بھی ہوتی ہیں. تو وہ اس کا ایک بہت سے لوگوں کے لیے نشہ ہوتا ہے، اور وہ ایٹ اینی کاسٹ وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دا ادر پرابلم ان پاکستان وچ از سم تھنگ دیٹ آئی تھنک تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھنا ہوگا، اور وہ اسی طرح سے ہوگا جب آپ کسی اور کا سہارا لینا چھوڑ دیں گے. کہ اب مسئلہ یہاں یہ ہوتا ہے جس طرح پی ایم ایل این کی اگر آپ not at the political cost کہ آپ اپنی جو ہے بیانیہ اور پارٹی اور سیاست تباہ کر کے ان پرکس اینڈ پریویلیجز کو اور کرتے. یہاں پہ یہ سارا ڈرامہ اس لیے رچایا گیا تھا، اور یہ ایک تاثر تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے، ان کے کیسز ختم ہوئیں گے، وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے. تو اب سچویشن یہ پی ڈی ایم 2 آ گئی ہے، شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں. تو یہ بھی اسکرپٹ کا حصہ نہیں تھا؟ ایک ہو گئے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، یا یہ بھی اسکرپٹڈ تھا؟ نہیں، میرا خیال ہے جس طرح کچھ لوگوں نے کہا، جاوید لطیف صاحب نے بھی کہا کہ وہ دھوکہ دیا گیا. دھوکہ تو نہیں میں کہوں گا، بٹ آئی تھنک ہی واز فیڈ رانگ انفارمیشن اباؤٹ دا پاپولیرٹی آف پی ایم ایل این. گراؤنڈ میں پاپولیرٹی تھی نہیں. ان کو یقین دلایا گیا تھا کہ پنجاب میں تو ہم 2/3 لے کے جائیں گے، اور ویسے بھی کے پی میں بھی بڑی سیٹیں ملیں گی، سندھ میں بھی بڑی سیٹیں ملیں گی. سو نواز شریف obviously was looking forward to a good mandate to begin with. لیکن جب رزلٹ آنے شروع ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ تو پی ٹی آئی سب سے لارجسٹ سنگل پارٹی ہے. ہمیں تو وہ نمبر آف سیٹس اگر وہ صحیح آتی تو بالکل ہی، اور میرے خیال ہے سب کو اندازہ بھی ہے کہ صحیح اگر رزلٹس آتے تو 40-45 سیٹیں آتی. تو وہ اس مینڈیٹ کے ساتھ تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب نے صحیح فیصلہ کیا کہ وہ پیچھے ہٹ گئے. اور شہباز شریف صاحب، اب یہ مجھے نہیں پتا اس میں کوئی کانسپریسی بھی شامل تھی یا نہیں تھی، بٹ یہ اتنا مجھے پتا ہے کہ میاں نواز شریف واز فیڈ ود رانگ انفارمیشن اباؤٹ ہر پاپولیرٹی کہ پی ایم ایل این ول سویپ دا الیکشنز. ایسی کوئی چیز حقیقت نہیں تھی. آپ کو میرے سے زیادہ اچھا پتا ہوگا. بہت بہت شکریہ زبیر آپ کے ہمارے ساتھ یہ خیالات شیئر کرنے کا. بہت شکریہ، تھینک سو مچ. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب ابھی مجھے بریک کا کہا جا رہا، بریک لے لیتے. جب بریک سے واپس آئیں گے ایک اور بھی عام معاملہ ہے عامر صاحب کے سامنے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ری کاؤنٹنگ کا عمل اب شروع ہوا ہے، اس کے اندر جیت اور ہار کے درمیان بھی جو جانبدار رویے حائل ہیں، اس کے اوپر بھی عامر صاحب کا تجزیہ شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب، جس طرح میں نے اپنے ابتدائیے میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ زیادہ اچھا ماحول نہیں، کیونکہ آسمان سے گر کے کھجور میں اٹکنے والا حال ہو گیا ہے. اس وقت جو ری کاؤنٹنگ کا عمل بھی جاری ہے اس پہ بھی بات کریں گے، آپ کا تجزیہ بھی لیں گے. اور ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری رانا بلال اجاز صاحب نے بھی ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا. بہت شکریہ بلال صاحب، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. اب ذرا ری کاؤنٹنگ کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں. جی، یہ رانا بلال اجاز صاحب جو ہیں یہ پہلے بھی سابق جو ہے ایم این اے رہے ہوئے ہیں. ان کے والد صاحب رانا اجاز صاحب 5 دفعہ
MNA رہے ہوئے ہیں, تو یہ سیاسی خاندان ہے. ان کو جو ہے یہ جیتے تھے الیکشن 17,886 ووٹوں سے جو ہے یہ جیتے تھے پہلے, نہیں سوری یہ 7,791 ووٹوں سے جیتے تھے. اب 3,000 ووٹوں سے ان کو ہرا دیا گیا ہے ری کاؤنٹنگ کر کے, اور اس کی کیا تفصیلات میں ان سے ابھی لوں گا, مگر یہ ایک تسلسل ہے جس کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ ہم نے بھی اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جناب لگ رہا ہے کہ یہ 10 کے قریب سیٹیں ہیں جس کے اندر جو ہے نا جو ان کو دی گئی ہیں, پہلے تو یہ وہ شور مچا رہے ہیں کہ جی ہماری 60-70 سیٹیں کہا گئے, تو جو دی گئی ہیں اس میں سے بھی 10 کے اوپر ری کاؤنٹنگ کروائی جائے گی. پروڈیوسر صاحب اگر دکھا سکے کہ ہم نے یہ پہلے پریڈکٹ کیا تھا. یہ گورنمنٹ جو ہے مائنورٹی گورنمنٹ ہے, پیپلز پارٹی کے مرہون منت ہے. 10 سے 12 سیٹوں کا فرق پڑ رہا ہے کہ جو کہ کم ہیں, اگر وہ پوری ہوں تو پھر پیپلز پارٹی کی بلیک میلنگ نہیں رہتی, اور یہ گورنمنٹ جو کسی وقت بھی چاہیں وہ کھینچ سکتے ہیں. اس کو مضبوط کرنے کا, بیساکھیاں دینے کا ایک ہی طریقہ ہے, 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ یہ دیکھیں گے ہو سکتا ہے یہ نمبر جو ری کاؤنٹنگ کا شروع ہوا ہے یہ 10-12 تک چلا جائے, اور بھی ری کاؤنٹنگ ہے. جب یہ اتنا ذمہ لے لیا تو پھر سیر کیا تو سوا سیر کیا, تو یا پھر یہ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ پتہ چلے گی کل جو فیصلہ آ جائے گا کہ یہ دے دی گئی ہیں, یا یہ سیٹیں دی جائیں گی یا ری کاؤنٹنگ کی جائے گی, اور کی جائے گی تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا جو یہ لیوریج ہے کہ ان کی بیسس کے اوپر یہ گورنمنٹ چل رہی ہے, اس کو ختم کرنا. ایگزیکٹلی جو بات آپ نے کی تھی عامر صاحب, جی وہ تو ہو گیا ہے. ایک اور سیٹ جو NA 97 تاندرے والا جو ہے وہاں بھی دوبارہ گنتی کے اندر نتیجہ تبدیل کر دیا گیا ہے. یہاں سعد اللہ بلوچ جو تھے وہ 2,303 ووٹ لے کر کی لیڈ سے کامیاب ہوئے تھے, اور PTI حمایت یافتہ جو یہ سعد اللہ بلوچ نے 72,000 ووٹ لیے تھے, جبکہ گوہر بلوچ نے 70,000 لیے تھے. اب یہ تبدیلہ بھی نتیجہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے. اور ایک اور جو اس طرح کا پہلے عبد الرحمان کانجو کی جو ان کو بھی ری کاؤنٹنگ کے اندر جتوا دیا گیا تھا, اب بتایا جا رہا ہے کہ عدالت نے ان کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. تو اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو باقی فیصلے بھی یہ ری کاؤنٹنگ کے اندر جو جتائے جا رہے ہیں بڑے مشکوک حالات میں, ان کا عدالتوں کے اندر کیا بنے گا. پر میں چاہوں گا کہ بلال اعجاز صاحب کی, کیونکہ آج کی تازہ خبر ہے, تو بلال اعجاز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پہلے جیتے اور مارجن کے ساتھ جیتے, اور اب مارجن 7,000 سے جیتے 3,000 سے ہار گئے, یہ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو مدعو کیا, اور آج کی سب سے بڑی پاکستان کی سیاسی ڈکیتی کا حوال میں آپ کو اپنی زبانی سنانا چاہوں گا. سب سے پہلے تو میں اپنے حلقے کی عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے 8 فروری کو 1,17,000 ووٹ دے کر عمران خان کے ویژن کو کامیاب کرایا, اور میرے مخالف کینڈیڈیٹ نون لیگ کے اظہر کیوم نارا صاحب, انہیں 1,09,926 ووٹ ملے. اس 1,09,926 ووٹ میں کم از کم 20 سے 25,000 جعلی ووٹ بھی ڈالے گئے, لیکن میں نے اس فیصلے کو قبول کیا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 7,700 ووٹ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے کامیابی ہوئی. اس کے بعد الیکشن کمیشن میں ایک بونڈی سی اپلیکیشن سبمٹ کرا دی گئی, ہاتھ سے لکھی ہوئی, جس کا ٹائٹل یہ تھا کہ بلال اعجاز نے حلقے میں دھاندلی کر کے پاکستان نون لیگ کے امیدوار کو ہٹایا. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں عوام کو کہ میں 1 سال 2 ماہ سے اپنے حلقے میں نہیں گیا. میرے پہ 42 FIRs ہیں, اور جو شخص 1 سال 2 ماہ سے حلقے میں نہیں گیا اور الیکشن کمپین میں ووٹ مانگنے نہیں گیا, میرا نہیں خیال کہ وہ شخص ٹیلی فون پہ بیٹھ کے دھاندلی کر سکتا ہے. الیکشن کمیشن میں جب اپلیکیشن سبمٹ کی گئی ری کاؤنٹنگ کے لیے, فوری طور پہ ایک ہی پیشی میں الیکشن کمیشن نے ری کاؤنٹنگ کا آرڈر دے دیا آج سے 3 دن پہلے, اور وہ بھی گپت طریقے سے آرڈر ہوا. میرے اپنے ذرائع کے طریقے سے میں نے وہاں سے آرڈر نکلوایا, اور میں نے فوری طور پہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا, بجائے اس کے کہ مجھے اطلاع کی جاتی ایز اے ریٹرن کینڈیڈیٹ, جو کہ RO پابند ہے الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق تمام کینڈیڈیٹس کو بلانے کا ری کاؤنٹنگ کے دوران. میں کیونکہ اسلام آباد میں آج سینٹ کا الیکشن تھا, میں کل رات اسلام آباد پہنچا ہوں, اور اسلام آباد رستے میں مجھے سوشل میڈیا کے تھرو پتہ چل رہا ہے اپنے مخالفین کے کہ وہ لوگوں کو اطلاع کر رہے ہیں کہ کل ری کاؤنٹنگ ہے, اور تمام جو حضرات ہیں وہاں
جو قائد اعظم پبلک اسکول ہے گجرانوالہ کا, وہاں پہنچے. ٹھیک ہے جی. مجھے کسی طرح کا RO نے نہ کوئی نوٹس جاری کیا, نہ مجھے کوئی ٹیلی فونک اطلاع کی, جو کہ وہ پابند ہے ایز اے ریٹرن کینڈیڈیٹ. صبح جب جو الیکشن کمیشن کی اپلیکیشن کے مطابق 70 پولنگ اسٹیشن جن کے صبح بیگز کھلنے تھے, ان 70 پولنگ اسٹیشن میں جناب والا میری جو لیڈ ہے, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈ ہے, 20,000 ووٹوں کی لیڈ ہے, جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. نقل کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں, جب سینٹ کا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد میں نے اسی وقت ان رائٹنگ, اگر آپ میڈیا پہ دکھا سکیں, سیکرٹری الیکشن کمیشن کے آفس فزیکلی میں خود گیا ہوں. میں نے جا کے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو خود بیٹھ کے وہاں اپلیکیشن دی کہ جناب میں ایز اے ریٹرن کینڈیڈیٹ. یہ دکھی داستان ہم بے تحاشا لوگوں سے سن چکے ہیں, مگر اب آپ کے لیے کورس کیا وہی ٹرک کی لمبی بتی ہے کہ آپ ٹریبیونل کے اندر جائیں گے, اور ٹریبیونل جس طرح بتایا گیا ہے کہ پورے پنجاب کے اندر کہ وہاں سینکڑوں اپلیکیشنز ہیں اور 2 ٹریبیونل بنائے گئے ہیں, اور وہ بھی شام کو 3 سے 5 بجے سارا دن دوسرے کام کریں گے اور تھوڑا سا وقت نکال کے ان کے لیے نکالا جائے گا. نہیں جی, انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے, جس طرح اس سے پہلے 2 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو ری کاؤنٹ کے چکر میں ہرائی گئی, انشاءاللہ مجھے پوری اپنی پاکستان کی عدلیہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ مجھے بھی اسٹے آرڈر ملیں گے اور یہ فیصلہ ٹرن ڈاؤن ہوگا. اس میں کیا گیا سر, جو 70 پولنگ اسٹیشن میں میری 20,000 کی لیڈ تھی, جب ووٹ جو کہ بغیر کسی الیکشن ایجنٹ کے, بغیر کسی کینڈیڈیٹ کے, پتہ نہیں کن حضرات نے وہاں پہ کاؤنٹنگ شروع کی, اس میں میرا 11,000 ووٹ ریجیکٹ کر دیا گیا اور میرا ووٹ ہو گیا 1,06,860. اچھا, یہ جو آپ کی 7,000 کی لیڈ تھی, یہ 11,000 ریجیکٹ کرنے کے بعد 1,06,000 ووٹ میرا رہ گیا. اور جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہے جن کا 1,09,000 ووٹ تھا 8 تاریخ کو, 8 فروری کو, 13 مارچ کو ان کا ووٹ ہو گیا 1,10,000. اور اس میں جو سب سے مضحکہ خیز بات ہے, آپ اگر آج کا جو جاری کردہ فارم 47 اس کو دیکھیں, اور کسی کینڈیڈیٹ کا, میرے علاوہ وہاں اور کینڈیڈیٹ بھی تھے, کسی نے 18,000 ووٹ لیا, کسی نے 9,000 ووٹ لیا, ان میں سے کسی کینڈیڈیٹ کے ووٹ میں 1 ووٹ کا بھی اضافہ نہیں کیا. یعنی ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں بلال اعجاز کے ہوئے ہیں, PTI کے ہوئے ہیں, ووٹ 2,000 اضافہ ہوا, وہ نون لیگ کا اضافہ ہوا. میرا صرف ایک سوال ہے پاکستان الیکشن کمیشن سے بھی, کہ جو آپ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, آیا وہی اپلیکیشن جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ نے ری کاؤنٹنگ کی دی ہیں, آپ انہیں بھی انٹرٹین کریں گے؟ یہ تو مہربانو قریشی کی بھی اس طرح کی داستان ہے کہ 16,000 ان کے ریجیکٹڈ تھے, جبکہ وہ غالباً 6,000 ووٹوں سے وہ ہاری ہیں, اور فارم کے اندر جو ہے نا وہ 4,000 ووٹوں کا ذکر ہے. یوسف رضا گیلانی کا بالکل بس دھارا, میں یہی بتانے والا تھا کہ ان کے 146 ووٹ سے وہ جیتے ہیں, ان کی ری کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی, اور یہ 7,000 ووٹوں سے جیتے ہیں, اور 10,000 یہ بتا رہے ہیں 11,000 ریجیکٹڈ بھی ہیں. ان کی ری کاؤنٹنگ ہو گئی ہے, 3 دن کے اندر اپلیکیشن آئی ہے, ری کاؤنٹنگ ہو کے یہ ان کو ہرا بھی دیا گیا ہے. تو یہ چل رہا ہے, اور یہ جو ہے لاہور کے اندر خاص طور پہ بے تاشا, ویسے تو اوورال حلقے ہیں جہاں پہ یہ اپلیکیشن, یہ سوال ہیں, مگر آن چودھری کا ایک بڑا مسئلہ ہے, اور سب سے زیادہ تو میاں نواز شریف کا اس وقت مسئلہ چل رہا ہے کہ اب بڑے بڑے جیے صحافی جو خاص طور پہ کئی نون لیگ کے سمپتھائزر بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب یہ میاں صاحب کے لیے 3 ٹائم پرائم منسٹر جب پانسیرا سے ہارتا ہے اور لاہور سے وہ جیتتا ہے, اور اب سب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہوگا اس کو کور اپ کرنا, کیونکہ اس کی جو تفصیلات ہر روز نہیں آ رہی ہیں. میرا خیال ہے میاں صاحب کی شان یہ ہے, کیونکہ وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, کہ وہ خود اعلان کر دیں, کیونکہ واقعی یہ اس آفس کی بھی کے لیے بھی جو باعث سے فخر بات نہیں ہوگی کہ اگر وہ اس طریقے سے ہرائے جائیں, اور یہ تفصیلات خوفناک ہیں. نہایت بونڈے طریقے سے ان کو یہ جتوایا گیا ہے کہ اب جو بتایا جا رہا ہے کہ جناب صوبائی حلقے میں جو ووٹ پڑے تھے, قومی حلقے میں 76,000 زیادہ ووٹ ہو گئے. مطلب ہر انسان, ہر ووٹر کو ایک صوبے کا ووٹ ڈالنا ہوتا ہے اور ایک نیشنل اسمبلی کا. اب 76,000 ووٹر کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے زیادہ صوبے میں تو ڈالا نہیں ہے, اور جو ہے پرچی نیشنل اسمبلی کے اندر
76,000 ووٹ زیادہ ہو گئے ہیں، اتنا مارجن ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ہے کہ 50 کے قریب بتایا جا رہا ہے پولنگ اسٹیشنوں پر نواز شریف کے حق میں تقریباً یہاں پہ 1,000 2,000 مارجن، ان کا تو خیر 7,000 کا مارجن اور اس کو ملا لیں 11,000 18,000 کا بلال اعجاز صاحب کا مارجن تھا. وہاں 50,000 کے مارجن کا فرق ڈالا گیا ہے، تو اس کا بچنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ والا آ جائے گا. میں کوئکلی شروع میں ہمارا یہ رہ گیا تو کہ پشاور سے جو اب کیونکہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ اب آ گیا ہے، انہوں نے کہا جی 0+0 ہوتا ہے کیونکہ آپ نے یہ لسٹ نہیں دی تھی تو یہ نہیں ہو سکتا. اور اس میں ویسے کافی ساری تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اوپر بھی، جس طریقے سے انہوں نے مقدمہ بھی یہ لڑا. اور پہلے بھی یہ پوچھ رہے ہیں لوگ کہ جناب جماعت اسلامی کے ساتھ جب ہو رہا تھا الحاق تو وہاں آپ نے کیوں نہیں کیا، کیوں اب یہ سارے. مگر ابھی بلال اعجاز صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ دس از دی اینڈ ہے؟ کیونکہ مخصوص نشستیں اس لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ یہ جو وہاں پہ 26 کے قریب کے پی میں اور اتنی تقریباً پنجاب میں 23 سیٹیں ہیں غالباً عورتوں کی اور یہ مخصوص کوٹوں کی، جو کہ نہیں ملیں گی اب سنی اتحاد کو، یعنی کہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ پارٹی کو. تو یہ سینٹ کے جو نیکسٹ الیکشن ہوں گے 2 سے 3 سیٹوں کا فرق پڑے گا اس سے. تو اٹ از جسٹ اوور بلال اعجاز صاحب کہ اس کے اندر امید کی ہے کرن کوئی. دیکھیں جی، میرا لیڈر عمران خان کہتا ہے کہ آخری بال تک لڑیں گے ہم، اور انشاءاللہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ جو ہے اپنے خان کے ویژن کو فالو کرتے ہوئے آخری بال تک لڑے گی، اور ہم انشاءاللہ جلد از جلد سپریم کورٹ سے اسپیشل سیٹس کے لیے رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم. نہیں تو باقی آپ کا بھی جو ہے آپ امید کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا؟ جی انشاءاللہ ضرور جی. میں ہائی کورٹ بھی جاؤں گا، ٹریبیونل میں بھی جاؤں گا، سپریم کورٹ بھی جاؤں گا. انشاءاللہ میں اپنے 1,17,000 ووٹ کا ووٹ کی حفاظت کروں گا. بہت بہت شکریہ آپ کا بلال اعجاز صاحب. یہ بڑی اچھی بات ہے عامر صاحب. مجھے ہمیشہ نظر آتی ہے کہ فیصلے چاہے خلاف بھی آ رہے ہوں مگر عدالتوں کے ساتھ جو ایک انصاف کی توقع ہے وہ ابھی تک جڑی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. اچھا عامر صاحب، میرے پاس لاسٹ 2 منٹس ہیں. چیئرمین ارسا والا معاملہ ہے وہ اس کے اوپر مجھے ڈسکس کرنا ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ سیٹیں دے کے 2/3 میجورٹی سے یہ مضبوط ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی نے پہلا جھٹکا دے دیا ہے. پیپلز پارٹی نے جھٹکا تو دیا ہے مگر زیادتی جو ہے نا ظفر محمود صاحب جو ہیں وہ بڑی ان چند بیوروکریٹس میں ہیں جن کی بڑے کمالات ہیں. جس منسٹری میں بھی گئے ہیں انہوں نے بڑا کمال کیا ہے. خاص طور پہ میں تو کامرس میں پاکستان میں نہیں ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی یہ واحد سیکٹری تھے جنہوں نے اتنی، مجھے ایک دفعہ انڈیا جانے کا موقع ملا ایسے ہی پیس نک اس پہ، تو ان کی تعریف وہاں سے سنی کہ جناب میں نے کہا جی یہ ہونے والی تھی ہماری ان کی ٹریڈ شروع، اور وہ اچھے زمانے تھے جب مودی صاحب نہیں تھے اور وہ پاسبل تھا کہ ہمارا اور ان کا صلح ہو جاتی، تو انہوں نے کہا تو پھر نہیں ہو سکی وہ. تو میں نے کہا کہ ان سے کہ آپ کے خیال میں ان کے جو فائنانس منسٹر تھے، میں نے کہا جناب آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ظفر محمود ایک سیکٹری تھے وہ تبدیل ہو گئے. تو یہ ظفر محمود صاحب ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی کہ ان کا نام پہلے فلوٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ نیچرلی وہ میں تو جب سنا ہو چکی تھی ایک دن کے بعد نوٹیفیکیشن، اور اس کے اندر یہ ایک بنیادی بات تھی کہ یہ ہونا ہی تھا کہ پیپلز پارٹی نے ایک تو بالکل پہلا ایک لیسن دے دیا ہے کہ بھائی صاحب آئندہ کوئی بھی، ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ کوئی بھی آپ نے تعیناتی کرنی ہو تو ساڑھے تو پوچھ کے کرنا. کہنے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، حکومت وہی چلا رہے ہیں. انہوں نے دیکھیں ڈار کو بھی جو بھی ہے میں تو کہتا ہوں بھلا کر دیا کہ وزیر خزانہ نہیں بنا کر دیا، مگر یہ باقی ہر اپوائنٹمنٹ پہ وہ پنگا لیا کریں گے. وہ کہیں گے جناب آپ یہ نہیں کر سکتے. یہ سیٹیں کو ملنے کے بعد بھی ان کی پوزیشن اپ ہونے کے بعد بھی انہوں نے تو اپنا پوائنٹ پروو کر دیا کہ جناب دیکھیں نا ہماری مرضی کا ہی آئے گا. وہ ظاہر ہے اس کے اندر ان کا ایک وہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ ایک سندھ کا اس دفعہ یہ رائٹ تھا وہ ایک اپنی، مگر ایک انہوں نے پولیٹیکل میسج دیا ہے. دوسرا ان کی ورکنگ دیکھ لیں نون لیگ کی کہ یہ فیصلے کس طریقے سے کر رہے ہیں. یہ فیصلہ سازی کرتی ہے اور پہلے پوچھ ہی لو ان سے، مشورہ کر لو، پہلے نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں، اگلے دن اس کو وڈرا کر لیتے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری ہے ابھی. بالکل. بہت شکریہ. تھینکس سو مچ. دیکھنے والوں کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.